السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے فضائل، نہ پڑھنے کی وعید۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف پڑھنے کے 39 فوائد ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے چند اہم فوائد یہ ہیں۔ نمبر 1، درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالی کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالی کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 3، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 4، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 6، دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، اذان کے بعد کی مسنون دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نمبر 8، درود شریف پڑھنے سے مجلس بابرکت ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے۔ نمبر 10، درود شریف پڑھنے والے شخص کی عمر، اس کے عمل اور رزق میں برکت آتی ہے۔ نمبر 11، درود شریف کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 12، درود شریف پڑھنے سے دل کو تر و تازگی اور زندگی ملتی ہے۔ نمبر 13، درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پڑھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما شئت، جتنا چاہو۔ میں نے کہا، چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے
پھر کہا آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا 2/3؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے پھر کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تکفی ہمک ویغفر لک وذنبک، تب تمہیں تمہاری پریشانی سے بچا لیا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت ہے میں نے اذا یکفیک اللہ ہم الدنیا والآخرہ، تب تمہیں اللہ تعالی دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے گا۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے اور صحیح البانی کی ہے۔ اور نمبر 14، روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ یہ روایت ہے ترمذی کی۔ درود نہ پڑھنے پر وعید۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے والے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علی، اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ یہ روایت ترمذی کی ہے اور صحیح البانی کی۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البخیل الذی ما ذکرت عنده فلم یصلی علی، بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ یہ روایت ترمذی کی ہے اور صحیح البانی کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نسی الصلاۃ علی خطی طریق الجنہ، جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول جائے وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہ روایت صحیح الجامع البانی کی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق ادا کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور روز قیامت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب کرائے، آمین یا رب العالمین۔ اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اس کے لیے ثواب جاریہ بنے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو درود پڑھنا بھول جاتے ہیں یا ان کو درود نہیں پڑھنا۔ یہ حدیث ضرور پہنچائیں تاکہ یہ آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ بنے اور میرے لیے بھی۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔